ڈیفنس سے کوئی 2.5 گنا زیادہ تو آپ ادھر پے کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں جو ہے یہ جو ایک کنسسٹنٹ لیونگ بیونڈ دا مینز ہے, کنسسٹنٹ ایکسٹرا کنزمپشن ہے, یہ اب واضح ہے اس مشکل وقت میں. ہمارے لیے بھی مشکل ہے حکومت میں ہوتے ہوئے, عوام کے لیے بھی مشکل ہے. مجھے بے حد احساس ہے, میں ایک منتخب نمائندہ ہوں, لیکن جو 75 سال سے ہمارے طریقے تھے, چاہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے تھے, چاہے وہ بیل آؤٹ لینے کے تھے, اب آ کر ہم سب کو یہ سمجھ آ رہی ہے اور آنی چاہیے جن کو نہیں آ رہی کہ پاکستان کی حاکمیت کا جو انداز ہے وہ ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا. اور سب سے وہی بات ہے کہ اپنے وسائل کے اندر رہ کر حکمرانوں کو بھی انداز روزگار دینا پڑے گا. حکمرانوں کو بھی انداز. شیخ وقاص اکرم صاحب, کیا حل نکلے گا؟ کیا موجودہ جو گورنمنٹ اس وقت ہے پی ٹی ایم کی کولیشن گورنمنٹ, جس کے ہر بندہ ہی وزیر بنا ہوا ہے اور گاڑیوں کا وہ ریل پیل ہے ان کے پاس, یہ حل دے سکیں گے؟ وہ مشکل فیصلے کر سکیں گے کہ پاکستان کو صحیح خطوط کے اوپر کیسے اکنامک ڈیسیژنز لے کر آگے بڑھانا ہے؟ یا پھر وہ جو بحث شروع ہو جاتی ہے کہ ٹیکنوکریٹس لائیں, وہ پینفل ایڈجسٹمنٹ کر دیں؟ میرے تو خیال میں اونرشپ ہونی چاہیے, پولیٹیکل اونرشپ ہونی چاہیے, آؤٹ سائڈرز کی پولیٹیکل اونرشپ نہیں ہوتی. شیخ وقاص صاحب. ملک صاحب, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ خرم بھائی میرا بڑا احترام کا تعلق ہے, ان سے بصد احترام کے ساتھ یہ ناراض نہ ہو. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ کوئی حل نہیں دے سکیں گے, یہ کوئی مستقل حل نکال نہیں سکیں گے. ایک گورنمنٹ جو اپنے الائز کے ہاتھوں اتنی بلیک میل ہوتی ہے کہ ان کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کرنے کے لیے اپنا امیج ان پبلک, وین یو آر بیسیکلی جس لئے تسی بھوک مردے پے ہو, آپ صرف اپنے الائز کو خوش کرنے کے لیے ہر جائز ناجائز قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں, ہر پورٹ فولیو دینے کے لیے تیار ہیں, کسی کو گورنر بنانے کے لیے تیار ہیں, کسی کو گاڑیاں دینے کے لیے تیار ہیں, فورن ٹرپ سے بھیجنے کے لیے تیار ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے الائز کے ساتھ مل کے اگلے چند مہینوں میں یا 2023 میں اس ملک کے لیے کوئی سخت ڈیسیژنز لیں گے یا کوئی اس کا حل نکال سکیں گے؟ آئی ڈاؤٹ اٹ. کر سکتے ہوں گے, پر آپ نے میری رائے پوچھی ہے, آئی ڈاؤٹ اٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اور زیادہ بلیک میل ہوں گے بحیثیت حکومت اپنے الائز کے ہاتھوں. الائز ساروں کے ساتھ یہی کرتے ہیں, عمران خان نال بھی انجی کرتے سانو, کاف لیگ نال بھی انجی کرتے سانو, میاں صاحب نال بھی انجی کرتے سانو, انہاں دے نال بھی انجی ہو رہا ہے. اب دیکھنے والی بات یہ ہے, ایک جو اس سے بھی بڑا المیہ ہے نا شیخ وقاص صاحب, جو لیک آف ویژن ہے نا, وہ بڑا المیہ ہوتا ہے. اب انرجی کرائسس کا بھی انہوں نے, خرم صاحب نے ذکر کیا, شہباز صاحب نے آتے ہی 6 days ورکنگ ویک کر دیا تھا, جبکہ دنیا ساری ورک فرام ہوم کی طرف جا رہی تھی. ایک دن مقرر کر لیں کہ جس میں ٹرانسپورٹ نہ چلے, اس طرح کی سوچیں آ رہی تھیں. انہوں نے 6 days ورکنگ ویک کر دیا. یہ نہیں ہو سکتا تھا. میں اسٹرانگلی سپورٹ کرتا ہوں کہ جو 8 ساڑھے 8 بجے کہتے ہیں دکانیں بند کرنی, یہ Day 1 ہی نہ کرنا چاہیے تھا. لیکن 8-10 ماہ یہ سوچ ان کے قریب سے نہیں گزری. یہ تو اب ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہم یہ سوچ رہے ہیں, ویسے تو یہ نہ ہوتی سوچ. تو مجھے لگتا ہے لیڈرشپ میں ویژن نام کی چیز لیک کرتی ہے سیریسلی. نہیں سر, ویژن میں تسی کی گل کر دے ملک صاحب, ویژن کتوں میں بیچارے اپنی گورنمنٹ سنبھالیں, اپنے الائز کو راضی کر رہے ہیں, جنہوں نے یہ سارا کچھ ان کو یہاں بٹھایا ہے, واپس لے کے آئے ہیں, انہوں راضی کرن, یہ کی کرن؟ یہ سلوشنز کی طرف جائیں یا اپنے پولیٹیکل امیج کا خیال کریں؟ یہ سلوشنز کی طرف جائیں یا خیال کریں وہاں میاں صاحب لندن میں بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں, پارٹی کیا کہہ رہی ہے, پارٹی میں کیا ہو رہا ہے, عوام کیا کہہ رہی ہے. بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں یہ آکوپائڈ ہیں, اور ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ اگر کوئی ویژن ہے بھی صحیح تو اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. اینڈ آئی ایگری ود یو کہ وہ لیک آف ویژن کوئی پاکستانی لیڈرشپ میں پہلی دفعہ نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے ہوا ہے. جو ساری لیڈرشپ ویژن ہوندا تے ساڈا یہ اشر ہوندا جڑا اج ساڈے نال ہو رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں احمد بلال صاحب, ایک آپ سے بھی یہ سوال کرتا ہوں, آپ بہت زیادہ انالیسس کرتے ہیں سیاسی جماعت